انصار اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس انعام سے حقیقی رنگ میں اسی وقت فیض پائیں گے جب وہ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ بحیثیت انصار اللہ ہم اس جسم کا اہم عضو ہیں اور جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر جسم سالم سلامت ہو، اور ہم نے اپنا نام اللہ تعالیٰ کے مددگار رکھ کر اپنے آپ کو جماعت کا وہ اہم حصہ بنا لینا ہے جس کے عملی نمونے اور پاک تبدیلیاں دوسری تنظیموں اور افراد جماعت سے بہت بڑھ کر ہوں۔ ہماری مالی قربانیوں کی معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں، ہماری تبلیغی سرگرمیوں کے معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں، ہماری عبادتوں کے معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں۔ بس جب یہ باتیں ہوں گی تو ہم حقیقی انصار اللہ کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے کہ آپ کی جماعت کو غلبہ عطا فرمائے گا اور ترقیات سے نوازے گا۔ بے شک راہ میں روکے آئیں گی، لیکن جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کرتی چلی جائے گی۔ بس جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور خلافت کا بھی دائمی وعدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خلافت کو اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے انصار بھی مہیا فرماتا چلا جائے گا۔ گویا کہ انصار اللہ بھی ایک ہمیشہ قائم رہنے والا ادارہ ہے، کیونکہ وہ افراد ہی ہیں جن کے ذریعے سے دین کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سامان فرماتا ہے۔ اگر کوئی فرد دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اور افراد تیار کر دے گا اور قومیں تیار کر دے گا، اور یہ انصار اللہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری چلتا چلا جائے گا، ہمیشہ جاری رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے آپ پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کرتے چلے جانا چاہیے کہ ہر فرد ناصر دین بنا رہے اور اس کا حق ادا کرنے والا ہو۔ جماعت کی دنیا میں ہم جو جماعتی ترقیات دیکھ رہے ہیں یہ کسی فرد کی یا کسی خاص جماعت کی یہاں یا وہاں کے انصار کی مرہون محنت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جماعت کی من حیث الجماعت ایک کوشش ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے، جس کے پھل ہم آج کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ کھاتے چلے جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے انصار اللہ ہونے کا حق ادا کیا اور بے نفس ہو کر دین کی خاطر قربانیاں دیں۔ آج یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک خاص کوشش اور دعا کے ساتھ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے راستے ہموار کرتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اور کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ظاہری نام میں تو ہماری جماعت اور دوسرے مسلمان دونوں مشترک ہیں۔ تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، تم کلمہ گو ہو، وہ بھی کلمہ گو کہلاتے ہیں،
تم بھی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی اتباع قرآن کے ہی مدعی ہیں، غرض دعووں میں تم اور وہ دونوں برابر ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ صرف دعووں سے خوش نہیں ہوتا جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو، اور دعوے کا ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی، اور دعویٰ کے ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو۔ فرمایا بیعت کی حقیقت سے پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور اس پر کاربند ہونا چاہیے، اور بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ بیعت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی میں ایک پاک نمونہ کر کے دکھاوے۔ اگر یہ نہیں تو پھر بیعت سے کچھ فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں نصیحت کرنا اور بات پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے اخلاص اور محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ ہزارہا انسان ہیں جنہوں نے محنت اور اخلاص میں تو بڑی ترقی کی ہے، مگر بعض اوقات پرانی عادات یا بشریت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کے امور میں ایسا وافر حصہ لیتے ہیں کہ پھر دین کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے پاک اور بے لوث ہو جاویں کہ دین کے سامنے امور دنیاوی کی حقیقت نہ سمجھیں، اور قسم کی غفلتیں جو خدا سے دوری اور مہجوری کا باعث ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ فرمایا پس ضروری ہے کہ جو اقرار کیا جاتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اس اقرار کا ہر وقت مطالعہ کرتے رہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کرو۔ عمر کا اعتبار نہیں، دیکھو ہر سال کئی دوست ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر چلانے والے ہوں، اپنی عبادتوں کے معیار اس حد تک لے جانے والے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں، اور جس کی تلقین ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ یہاں ایک صبح لجنہ کے سیشن میں میں نے حاضری بتائی تھی لجنہ کی کہ گزشتہ سال سے کم تھی، لیکن وہ حاضری ذرا پہلے کی دے دی تھی انہوں نے، جو اصل حاضری بعد میں پتہ لگی ہے وہ گزشتہ سال سے اللہ کے فضل سے زائد ہی تھی، 20 لجنات زائد شامل ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اس طرح خدام الحمدیہ، انصار اللہ اور لجنہ تینوں کی حاضریاں اجتماعوں پہ استفا اللہ کے فضل سے بڑی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔